عمر دوسرا جو سیلریڈ لوگ ہیں، تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کے ٹیکس کی شرح کو لے کے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. آپ بھی تنخواہ دار طبقے میں آتے ہیں، میں بھی، ہمارے کیمرہ مین بھائی صاحب بھی، سبھی تو ہم لوگ کو بزنس، آپ کو بزنس مین نہیں، میں کو بزنس نہیں کر رہی، ہم تنخواہ ہی لیتے ہیں. تو تنخواہ دار طبقہ جو کہ بڑی تعداد میں ہمیں سن رہا ہوگا، آپ بھی متاثرین میں شامل ہیں؟ جی میں بھی متاثرین میں ذرا شامل سمجھا دیں، ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں. جی اور مسئلہ یہ ہے کہ آج جو خاص طور پہ جیسا کہ ناصر شاہ صاحب نے بھی بات کی کہ 6 سے 9 یعنی اگر کر دیتے 6 لاکھ سے ہٹا کے 9 لاکھ کا جو ہے کیپ لگا دیتے کہ ٹیکس، لیکن پہلے تجویز یہی تھی کہ 9 لاکھ تک جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 6 لاکھ جو ہے انہوں نے برقرار رکھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کی شرح بڑی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ کی جن کی سیلری کتنی ہے اور ان پر ٹیکس کتنا، جیسے عام الفاظ میں اگر سمجھے نا، جس کی 1 لاکھ سیلری ہے اس پہ کتنا ٹیکس ہوگا. جس کی 1 لاکھ سیلری ہے پہلے وہ 1250 روپے ٹیکس دیتا تھا، اب وہ 2500 روپے ٹیکس دے گا پر منتھ. یہ پر منتھ کی بات کر رہا ہوں. اور اگر دیکھا جائے تو جس کی 1,25,000 سیلری ہے وہ پہلے 7,500 ٹیکس دے رہا تھا، اب 10,000 دے گا. اور جس کی 1,75,000 سیلری ہے وہ پہلے 10,625 روپے ٹیکس دے رہا تھا اور اب وہ ٹیکس دے گا 13,750. اور جس کی 2 لاکھ سیلری ہے پر منتھ وہ پہلے دے رہا تھا 13,750 اور اب دے گا 19,167 روپے. اور اس طرح 2.5 لاکھ والا جو ہے وہ پہلے 25,000 دے رہا تھا، اب 31,667 دے گا. اور اسی طرح 350 یعنی 3 لاکھ 3.5 لاکھ والا جو ہے وہ دے گا اب 61,250، پہلے وہ 50,000 روپے ٹیکس دے رہا تھا. اور اسی طرح ٹیکس کٹ کے اس کو 3 سے کم ملے گا. جی بالکل. اور جس سلیب پہ اگر دیکھا جائے جس کی 6 لاکھ سیلری ہے وہ اب دے گا 1,48,750 روپے ٹیکس. پہلے یہ 1 لاکھ 6 اس کو 5 بھی پوری نہیں ملے گی، 4 میں ملے گی، 4 کے فگر میں ملے گی. یہ ایک سب سے بڑا یقینی طور پر ایک، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس سلیبز ریوائز کیے، جب IMF مشن یہاں تھا یہی بات ہو رہی تھی کہ ٹیکس سلیبز کو ریوائز کریں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو ٹیکس یہاں سے ملنا ہے. اب ہم دیکھیں تو ہم نے انکم ٹیکس یعنی جس کی اب زیادہ سیلری بھی ہوگی عمر، وہ بھی کہے گا کہ جتنی مل رہی ہے سب سے کٹے گی کتنی، وہ بھی روئے گا. یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں دیکھنی اور سوچنی پڑتی ہیں. آپ حکومت جو ہے انفلیشن کے نمبر دیتی ہے کہ اتنا ہو گیا، 11.8% پہ آ گئی مہنگائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2 4 5 کموڈیٹیز کے ریٹس کم ہونے سے مہنگائی ختم نہیں ہوتی. آپ اپنے الیکٹریسٹی بلز دیکھیں، آپ اپنے گیس بلز دیکھیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رینٹ جو ہے اس کو دیکھیں، وہ ہر سال جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور خاص طور پر اور سب سے دکھ مجھے تب ہوتا ہے کہ جب بجلی بھی نہیں آ رہی، لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی، باقی دونوں مہمان بھی اگری کریں گے، لیکن بل اتنا ہی آ رہا ہے. ماشاءاللہ بل اتنا ہی آ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں نا، انہوں نے اس میں بھی، یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا کہ جہاں آپ زیادہ بلک میں ایک چیز استعمال کر رہے ہیں اور آپ اس کا ریٹ بھی زیادہ دے رہے ہیں. یہ بھی کیونکہ ہم انرجی ڈیفیشنٹ کنٹری ہیں، حالانکہ یہ الٹ ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پالیسیز نہیں ہیں. وہ پالیسیز جو بند کمروں میں بابو بناتے ہیں، وہ بند کمروں کی پالیسیاں جو ہے وہ جب ان پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اور اسی طرح جب ہم دیکھیں کہ ہم نے منصوبے بھی لگائے، تمام چیزیں کی، لیکن بجلی اب بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، لوڈ شیڈنگ اتنی ہی ہے. اور بھائی جو نہیں، اب سولر کے حوالے سے جو ابھی ہوا ہے، سولر کے حوالے سے گورنمنٹ نے بالکل ایک اچھا، یہ ایک اچھا انیشیٹو کہہ سکتے ہیں نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.